8 مارچ پوری دنیا میں عورتوں کی آزادی کے نام پر، آزادی کے دن کے طور پر یہ منایا جاتا ہے۔ عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق کی پاسداری، عورتوں کو حقوق دینا شریعت سے زیادہ، اسلام سے زیادہ اس کا کوئی مطالبہ رکھنے والا مذہب نہیں ہے۔ یعنی جتنی تاکید اسلام نے فرمائی ہے، جتنا پرزور اسلام نے مطالبہ فرمایا ہے، اپنے ماننے والوں پر تاکید فرمائی ہے، اس سے زیادہ کسی معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جتنی آزادیاں، جتنے حقوق، جتنے فرائض اور جتنی رسپیکٹ اسلام عورت کو دیتا ہے، کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن تو آج اس عورت مارچ کے نام پر یا فیمنزم کے نام پر عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے مد مقابل اور دو متحارب گروہ کی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ عورت مرد سے مقابلہ کر کے اس سے اپنے حقوق لینا چاہتی ہے، جبکہ شریعت تو مرد اور عورت کے درمیان اتنا حسین رشتہ، اتنا خوبصورت رشتہ، اس کی نشاندہی فرماتا ہے۔ اسلام نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن مرد اور عورت سے متعلق فرماتا ہے کہ اگر یہ میاں بیوی کے روپ میں ہے، اگر ان کی حیثیت خاوند اور بیوی کی ہے، تو فرمایا کہ ایسے نہیں کھڑے ہوں، آپس میں مد مقابل نہ کھڑے ہوں، بلکہ آپس میں مل جل کر رہے، آپس میں اس طرح مل کر رہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ اب لباس کی کئی تشریحات ہیں، سب سے بہترین اس کی جو تشریح ہے اور سب سے بہترین اس رشتے کی جو خصوصیت ہے، خوبصورتی ہے، کہ لباس ہم زیب و زینت کے لیے پہنتے ہیں، زیبائش و آرائش کے لیے پہنتے ہیں، خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں۔ تو مرد عورت کی زیب و زینت ہے کہ مرد اپنی عورت کے متعلق معاشرے میں اس کی عزت کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کے حقوق و فرائض کی پابندی اور پاسداری کرتا ہے، اس کو حقوق دیتا ہے۔ اور عورت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے متعلق ایسے جذبات رکھے۔ وہ دو متحارب گروہ نہیں ہے، دو مد مقابل گروہ نہیں ہے، دو آپس میں مخالف گروہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے والے، ایک دوسرے کی زندگی کی جائز جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے والے۔ مرد اور عورت کے درمیان اللہ نے اتنا خوبصورت رشتہ رکھا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ زمانہ جاہلیت میں ایک نظریہ تھا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے اور اس کی حیثیت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، نفسانی خواہشات کے حصول کے ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے۔ یعنی عورت کو پیدا اس لیے کیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس زمانے کا ایک نظریہ تھا، اور آج بھی کئی اقوام میں یہ پایا جاتا ہے کہ عورت صرف ہماری جنسی تسکین کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح تم اپنے حقوق کے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ عورت میرے حقوق پورے کرے، عورت کے ذمے میرے جو حقوق و فرائض لازم ہے اس کی پاسداری کرے، تو فرمایا کہ اس کے بھی تم پر ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح شریعت نے تمہارے حقوق اس پر لازم فرمائے۔ یعنی تم اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھو اور بالکل بے باک نہ سمجھو، جس طرح تمہارے حقوق و فرائض کی ادائیگی عورت پر لازم فرمائی گئی ہے، اسی طرح تم پر بھی لازم ہے کہ عورت کے حقوق و فرائض کی پاسداری کرو۔ یعنی عورت کے حقوق کے معاملے میں تمہیں آزاد نہیں رکھا گیا۔ اور شریعت نے عورت کو کتنی آزادی دی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی تاکید اور جتنا زور خواتین کے حقوق سے متعلق فرمایا، اتنا مرد کے حقوق سے متعلق نہیں فرمایا حضور کی بارگاہ میں۔ اور وہ عورت ماں کے روپ میں ہو سکتی ہے، بیوی کے روپ میں ہو سکتی ہے، بہن کے روپ میں ہو سکتی ہے، بیٹی کے روپ میں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنے حقوق و فرائض بیان فرمائے اور اسلام اتنی تاکید فرماتا ہے۔ آج کسی معاشرے میں جائیں اور آج جس معاشرے کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ویسٹ کی طرح آزادی چاہیے، ہمیں مغرب کی طرح آزادی چاہیے، یورپ کی طرح آزادی چاہیے، تو یورپ میں نہ ماں کی حیثیت ہے، نہ بیٹی کی حیثیت ہے، نہ بیوی کی حیثیت ہے، نہ بہن کی حیثیت ہے۔ یعنی وہاں فیملی نظام اس قدر تباہ ہو چکا ہے
اور خاندانی نظام اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ وہاں ماں اپنی عزت و توقیر کے لیے بیٹے سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی کہ مجھے میرے حقوق دو. اور چند سال پہلے آسٹریلیا کا ایک واقعہ اخبارات کی زینت بنا تھا کہ ایک ماں نے کیس دائر کیا کہ مجھے میرے بیٹے کو پابند کیا جائے کہ وہ مجھے ٹائم دے. وہ گھر میں سب کچھ کھانے پینے کے لیے لاتا ہے, مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن مجھے ٹائم نہیں دیتا, میری خدمت نہیں کرتا, میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے. اور اس نے اپنے گھر میں اپنے روم میں ایک کتا پالا ہوا ہے, پالتو کتا ہے, اس کو اپنے ساتھ واک پہ بھی لے جاتا ہے, اس کو اپنے ساتھ کمرے میں بھی رکھتا ہے, اس سے کھیلتا بھی ہے, اور بڑی عمر کا ہے, یعنی 25-30 سال کا بیٹا ہے. عدالت میں کیس دائر کیا گیا. عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم بیٹے کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے, آپ کو وقت دے, آپ کی خاطر مدارت کرے, آپ کی خدمت کرے, اس لیے کہ ہمارے قانون میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے کہ ہم اولاد کو یہ تاکید کریں, اولاد پر یہ ذمہ داری رکھیں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے, ان کی دیکھ بھال کرے, ان کی ضروریات کا خیال رکھے. یہ اولاد کو کوئی ہمارے معاشرے میں, ہمارے قانون میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. لیکن کہا گیا کہ اگر وہ اپنے پالتو کتے کو وقت نہیں دے گا نا تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے, کیونکہ وہاں یہ قانون موجود ہے کہ اگر آپ نے کوئی پالتو جانور لیا ہوا ہے, اس کی دیکھ بھال آپ نہیں کرتے, آپ کی غفلت کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے, تو آپ پر کیس دائر کیا جائے گا. تو جس معاشرے کو آئیڈیل قرار دیا جا رہا ہے, جس معاشرے کے پیچھے اندھوں کی طرف بھاگنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس معاشرے میں عورت کی حیثیت ہے کہ عورت جب تک آپ کے لیے پرکشش چیز ہے, آپ کے لیے اس میں خوبصورتی ہے, اٹریکشن اس میں موجود ہے, اس وقت تک آپ عورت کو خوب استعمال کرتے ہیں. عورت کو ایک جنسی آلے کی تسکین کے لیے, جنسی تسکین کے لیے ایک آلے کے طور پر, سیکس ٹوائز کے طور پر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جب وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا, وہ آلہ, وہ کھلونا استعمال کے قابل نہیں رہتا, تو پھر معاشرے میں اس کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے. آج 70 سے 80% خواتین جو بڑھاپے کی عمر میں ہے, ان کا کوئی فیملی نظام نہیں ہے, ان کا کوئی بیٹا ان کو دیکھنے والا نہیں ہے, ان کا شوہر ان کو دیکھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی ایسا جو سرپرستی والا رشتہ ہو, کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. اور کیفیت کیا ہے, 60 سے 70% خواتین وہ ہیں جو اولڈ ہاؤسز میں اپنا گزارا کرتی ہیں, اپنے آخری دن ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہاں مر جاتی ہیں, اور سالوں میں بھی کوئی ان کا بیٹا, باپ, شوہر, بھائی ان کو دیکھنے کے لیے, ملنے کے لیے آتا نہیں ہے. اس معاشرے میں عورت کی یہ بے توقیری ہے, معاشرے میں عورت کو اس ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. اور جس معاشرے کے پیچھے ہم سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑنا چاہتے ہیں, اور ہماری خواتین کو بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ملک کی میڈیا پر سارے ایسے افراد قابض ہیں, ایسی سوچ کا پرچار کیا جا رہا ہے, ایسی فکر کا پرچار کیا جا رہا ہے گویا ہمارے معاشرے کی عورت بہت پسی ہوئی ہے, بہت اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اور مرد ایک وحشی درندہ ہے, مرد ایک ظالم ہے, ایک جابر ہے, جو صبح و شام اس کو مارتا ہے, اس کے حقوق کو غصب کرتا ہے, اور عورت مظلوم ہے. جبکہ ہمارے ہاں, ہم میں سے جتنے یہاں موجود ہیں, شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتا ہو, اپنی ماں پر ظلم کرتا ہو, بیٹیوں پر ظلم کرتا ہو. ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا مذہب تو وہ ستھرا, صاف, پاکیزہ مذہب ہے جہاں ماں سے متعلق فرمایا گیا کہ اگر ماں کی خدمت کرو گے, اللہ رب العالمین اس خدمت میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا, اور تمہاری ماں کے قدموں تلے اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے. اولڈ ہاؤس نہیں, کسی اور کے سر اس کی ذمہ داری, اس کی خدمت تم نے نہیں رکھنی, بلکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے, اور اگر خدمت کرو گے تو اللہ رب العالمین اس خدمت میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ اگر ماں کی طرف ایک نظر بھر دیکھو گے, محبت کی نظر دیکھو گے, اللہ رب العالمین مقبول حج کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ اگر ہم 100 مرتبہ دیکھیں دن میں, تو حضور نے فرمایا کہ اللہ 100 حج مقبول کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. یعنی اس کے خزانہ غیب میں کوئی کمی نہیں آتی. تم دیکھ دیکھ کر تھک جاؤ گے, اللہ دے دے کر نہیں تھکے گا. اور حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ کے بعد مجھ پر مخلوق میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر عرض کیا رسول اللہ کس کا ہے؟ دوسری مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا. تیسری مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا.
یعنی شروع میں خدمت میں 3 درجات باپ سے زیادہ ماں کو شریعت نے مقدم رکھا. تو ماں کو اسلام سے زیادہ عزت کون دے گا؟ اور اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کی ذہنی و فکری نشو و نما کی، اور باعزت ان کو اپنے گھر سے رخصت کیا، ان کا نکاح کر دیا، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا یہ جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اللہ اتنا اسے میرا قرب عطا فرمائے گا. ایک صحابی رسول کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، یا رسول اللہ میری ایک بیٹی، تو کیا میں اس اعزاز کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اگر تم اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھی یہ انعام و اکرام کا معاملہ فرمائے گا. یعنی اگر ایک بیٹی بھی ہے اس کے ساتھ بھی اگر عزت کا، تکریم کا، تعلیم و تربیت کا یہ معاملہ کیا گیا، اللہ رب العالمین اتنی عزتیں نوازتا ہے، اتنی عظمتوں سے اور اتنی عزتوں سے نوازتا ہے. اور اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر، اور اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو بطور نمونہ پیش فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، یعنی اپنی ازواج کے ساتھ بہتر ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. میری شخصیت تمہارے لیے آئیڈیل ہے کہ تم میری شخصیت کو دیکھو، میں اپنی ازواج کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہوں تم بھی ویسے ہی سلوک کرو. اور حضور کا سلوک کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے باریاں مقرر فرمائی تھی، تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ان کی خبر گیری فرماتے. آخری ایام میں جب حضور کا وصال قریب ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے جو آپ کی وصال مبارک سے پہلے کے جو ایام ہیں وہاں گزارے. لیکن ایسا نہیں کہ ساری ازواج مطہرات کو چھوڑ کر حضرت عائشہ کو اختیار کیا، ساری ازواج کو اکٹھا فرمایا، ساری امہات المومنین کو اکٹھا فرمایا، اور فرمایا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، بیماری زیادہ ہے، کمزوری ہے، میں ساری ازواج کے گھروں میں نہیں جا سکتا، اگر تم ساری مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں یہاں یہ ایام گزار لوں کہ یہاں سے مجھے مسجد آنے جانے میں آسانی رہتی ہے. یعنی حضور نے کسی کا غصب نہیں کیا، بغیر اجازت، بغیر ان کی رضامندی پوچھے صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ نے آرام نہیں فرمایا، بلکہ فرداً سب سے اجازت لی.